سے دنیا ہی ملے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کسان دو ہیں، جو دنیا کی کھیتی کر رہا ہے ہم اسے اتنا دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اور جو آخرت کی کھیتی کر رہا ہے ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا وہ چاہتا ہے. تو کیسا کسان بننا چاہیں گے آپ؟ آخرت کا کسان بننا چاہیے. یہ حقیقت بیان کی گئی ہے. بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، گانٹھ باندھو اس کو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اچھے عمل کرنے والوں کی. ہے ایک مفسر اس پہ لکھتا ہے كُلَّمَا زَادَ إِيمَانُكَ أُسْرِعْتَ إِجَابَتُكَ. آپ کا ایمان جتنا بڑھتا جائے گا اتنی ہی زیادہ آپ کی دعا جلد قبول کی جائے گی. بعض لوگ ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں اور جلدی قبول نہیں ہوتی تو کہتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہو رہے. اللہ کے بندے، اب ایک تیر چلانے والا ہے، اس نے کافی پریکٹس کی ہوئی ہے جی، تو وہ اگر نشانہ لگائے گا تو تقریباً اس کا ہر تیر ٹارگٹ کو پکڑ لے گا، ٹارگٹ کو چھو لے گا. اور ایک آدمی تیر چلانے میں ماہر ہی نہیں ہے تو کوئی تیر لگے گا کوئی تیر نہیں لگے گا. یہ تو ایک بدیہی بات ہے، اس پر کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ قبول کرتا ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی دعاؤں کو. جی اس کا مطلب یہ ہوا كُلَّمَا زَادَ إِيمَانُكَ أُسْرِعْتَ إِجَابَتُكَ. جتنی زیادہ تیرے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوگی، تیرا ایمان بڑھے گا، اتنی ہی جلدی ایمان جتنا بڑھا، ایمان میں زیادتی ہوئی، اتنی جلدی تیری دعا قبول ہوگی، یہ فرمایا گیا. لہذا اگر دعا جلدی قبول کروانا چاہتے ہو اللہ سے کہ اللہ جلدی دعا قبول کر لے تو اپنا ایمان بڑھاؤ. اچھا، اور بہت جلدی آپ کو اپنی دعا قبول کروانی ہے، بہت جلدی، تو آپ کسی اجنبی آدمی جس کو آپ پہچانتے نہ ہوں چپکے سے اس کی مدد کر دیں. جی بہت جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے. نہیں معلوم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 دن سے بھاگ رہے ہیں فرعون سے بچنے کے لیے، مصر سے بھاگے ہیں، جنگل کی پتیاں کھا رہے ہیں اس لیے کچھ ہے نہیں. وہ آ کر کے آدمی نے بتایا تیرے قتل کا پلان بن رہا، بھاگ یہاں سے، ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج، نکل یہاں سے. فخرج منها خائفا يترقب، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے بھاگے. وقت ہی نہیں تھا کہ کچھ توشہ لیں، بھاگے. 8 دن تک یہ آدمی چلتا رہا ہے، جنگل کی پتیاں کھاتا رہا، پیر میں کچھ ہے نہیں، کپڑے پھٹ چکے ہیں. مدین پہنچے جہاں وہ بزرگ آدمی تھے. اس کنویں کے اوپر دیکھا جہاں یہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے ایک کنواں ہے اور بہت سارے چرواہے اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر وہاں سے چلے جا رہے ہیں. 2 لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں، آتے ہیں، قال ما خطبکما، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ چرواہے طاقتور ہیں اور یہ کنویں سے اپنے مویشیوں کو پانی پلا لیتے ہیں، اس پر وہ ڈھکنا ڈال دیتے ہیں، تو کبھی کبھی ہم لوگ بھی پلا لیتے ہیں مویشیوں کو. انہوں نے اپنی طاقت کے ذریعے جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی، بھوکے پیاسے ہیں مگر طاقت ہے کافی، انہوں نے کنویں سے وہ ڈھکنا اٹھایا اور ان کے مویشیوں کو پانی پلایا. اور اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے پانی پلا دیا، شکریہ کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہرے. فسقى لهما ثم تولى الى الظل، پھر وہ جو سایہ دار درخت تھا اس کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے اور دعا کر رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب میں فقیر ہوں تیرا. الخیرات کلها تنزل من السماء، تمام کی تمام خیرات آسمان سے اترتی. جی الخیرات کلها تنزل من السماء رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب جو خیر تو نازل کر رہا ہے اس کا میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں. نبی بھی فقیر ہی ہوتا ہے، جی نبی فقیر ہوتا ہے. یہ دیکھو یہ دعا کر رہے ہیں جی، مدد کی انہوں نے، مدد کرنے کے بعد دعا کی. لڑکی آئی دونوں میں سے، بولے ابا بلا رہے ہیں. دیکھو یہاں چھوکری کا بھی انتظام ہو گیا اور نوکری کا بھی انتظام ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تجھ سے کرنا چاہتا ہوں، اور نوکری یہ رہی کہ 8 سال تک جو ہے بکریاں چرائے گا تو میری. جی نوکری بھی مل گئی اور
چھوکری بھی مل گئی. تو اگر فوراً آپ دعا قبول کروا، فوراً دعا قبول ہوئی ہو. ادھر دعا کی انہوں نے، مدد کی، پریشان حالوں کی، اور اجنبی ہیں، شکریہ کی بھی پرواہ نہیں کی انہوں نے. تو کسی مجبور آدمی کی چپکے سے مدد کر دینا. میں نے ایک ریاض سے ایک پرچہ نکلتا ہے عربی میں، اس میں نے ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا ایک واقعہ پڑھا جو کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر تھے. وہ ڈاکٹر تھے، وہ پتہ یہ چلا کہ کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہیں. ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں اور بے احتیاطی کیسی ہوئی کہ کینسر اس معیار تک پہنچ گیا، اس لیول تک پہنچ گیا اور آپ کو خبر نہیں ہوئی، آپ نے غفلت کی ہے. اب آپ چند دنوں کے مہمان ہیں. اتنا بڑا ڈاکٹر، بہت پیسے والا. انہیں ایک حدیث معلوم ہوئی، وَدَاوُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ، اپنے مریضوں کی دوا صدقہ دے کر کرو. جی ایک روحانی علاج ہے. روحانی علاج کا مطلب نہیں کسی بابا کے پاس جا کر جھاڑ پھونک کروانا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کی دوا صدقہ دے کر کرو. جی صدقہ دے کر کرو. کہتے ہیں کہ اپنی ساری دولت ایک بیوہ کے نام انہوں نے کر دی، جس کے بہت سارے بچے تھے اور بھوکے پیاسے بچے تھے سب، ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں تھا. پوری پراپرٹی، پوری جائیداد اس کے نام لکھ دی. اس کے بعد دنوں کے بعد انہیں انتظار تھا میں مر جاؤں گا. چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کینسر ہی نہیں ہے ان کو. جی کینسر نہیں، کینسر. کہتے ہیں اس دا کی کوئی دوا نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کے ذریعے جتنی دا یعنی بیماری نازل کی ہے اس کے ساتھ میں نے دوا نازل کی ہے. ابھی تم نہ پہنچ پاؤ، تم کہتے ہو میڈیکل سائنس، میڈیکل سائنس. ارے تمہارے میڈیکل سائنس کی کیا اوقات، ہاں وہاں تک پہنچے نہیں ابھی. اور رب تعالیٰ نے ہم ایسے ہی ٹھیک کر دیا اس کا، اس لیے کہ شافی تو وہی، انت شافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر. یہ نیکی کر کے دیکھو، کوئی مصیبت آنے والی ہو وہ دور ہو جائے گی، مصیبت میں مبتلا ہو مصیبت دور ہو جاتی. جو کام کرنا وہ کرتے نہیں. بابا، ارے بابا، بابا خود محتاج ہے، وہ تمہارا کیا بنا سکتا؟ بابا خود محتاج. بابا تو کیا کرنا، یہ تعویذ لو، یہ گھر کی چوکھٹ کے نیچے گاڑ دینا، اسے پیڑ پر لٹکا دینا. ارے منحوس کہیں کا، بدماش کہیں کا، یہ سب کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ مرض کچھ ہے اور دوا کچھ بتا رہا ہے. تو مریض عشق پر لعنت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. تو وہ تو علاج ہی نہیں ہے نا اس کا. بیماری کچھ ہے اور دوا کچھ دے رہا ہے. دوا یہاں ہے. جی بداؤ مرضاکم بالصدقہ. تو جتنی جلدی آپ جو ہے اللہ سے دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو اتنا ایمان آپ بڑھائیے. اس کے بعد ایک اصول بتایا جا رہا ہے کائنات کا کہ یہ نشیب و فراز کیوں ہے. جی کسی کو اللہ نے بہت امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، ایسا کیوں ہے؟ سب کو برابر کر دیتا. فرمایا گیا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر ہم روزی کشادہ کر دیتے اپنے بندوں کے لیے تو یہ زمین میں بغاوت کرتے. زمین میں اس لیے کہ جب پیسہ آتا ہے تو پھر آدمی کی جو خواہش وہ پوری ہونے کا نام نہیں لیتی ہے، فساد پیدا ہو جاتا. اور دوسرے یہ کہ ما خدم احد احدا، کوئی کسی کی خدمت کرتا ہی نہیں. آپ کو اپنا جوتا خود بنا لینا، جی آپ کو اپنا کپڑا خود سل لینا، آپ کو اپنی ٹوپی خود بنا لینا، آپ کو اپنا علاج خود کر لینا. یہ جو نشیب و فراز رکھا ہے، ایک بیمار ہے ایک ڈاکٹر ہے، کہیں نہیں تو سب کچھ آپ کو ہونا وہ تو ممکن نہیں ہے. ما خدم احد احدا، تو کوئی آدمی کسی کی خدمت کرتا ہی نہیں. تو یہ جو نشیب و فراز رکھا ہے امیری اور غریبی کا، تاکہ غریب تمہارا کام کرے اور تم غریب کو پیسہ دو. نہ اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان، نہ تمہارا اس کے اوپر کوئی احسان. یہ نشیب و فراز اس طرح رکھا ہوا ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. ایک حدیث ہے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں، بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی آدمی کو مال دیتا ہے، نبی نے فرمایا اس لیے دیتا ہے کہ مال ہی سے اس کی اصلاح تھی. اگر اس کو میں غریب کر دیتا تو اس کا دین خراب ہو جاتا. اور کسی کے لیے غریبی یہ بہتر تھی، اگر ہم اس کو امیر کر دیتے تو اس کا دین خراب ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیری اور غریبی کا تعلق بھی دین سے ہے. اللہ کسی کو غریب کرتا ہے تو یہ فلسفہ ہے.
اور کسی کو امیر کرتا ہے تو یہ فلسفہ ہے جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا. جی کسی کو پیسہ دے دیا جائے جی اور اسی کے لائق ہے تو اس کا دین خراب نہیں ہوگا, اور کسی کے لائق فقر ہے, فقر دے دیا, اگر غریبی دے گی تو اس کے دین خراب نہ ہو. بہت پیاری حیرت ناک کتاب ہے یہ, حیرت ناک کتاب ہے. اور ساری چیزیں تو ایک ساتھ بیان بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جو کشتیاں ہیں بڑی بڑی, جانتے ہو کشتیاں, ٹنوں ٹن وزن والی کشتیاں پانی کے اوپر کھڑی رہتی ہیں. ذرا ایک سوئی ڈال کر کے دیکھو, معمولی ایک سوئی ڈال کر کے دیکھو ڈوب جائے گی وہ. اتنے بڑے بڑے جہاز سطح آپ پر کیسے کھڑے رہتے ہیں؟ کیا وجہ؟ ہم نے پانی کو ایسا قانون دیا ہے کہ ہلکی چیز ڈالی جائے تو ڈوب جائے, اور وزنی چیز ایک خاص انداز سے بنا کر ڈالی جائے تو کھڑی رہتی ہے. یہ قانون ہم نے دیا ہوا ہے, اور یہ سب ہوا کی وجہ سے ہے. جی کہتے ہیں کہ پانی پر کوئی چیز رکھی جائے تو جتنا وزن ہوتا ہے اس کا اتنا پانی ہٹتا ہے. یہ قاعدہ ہے پانی کا. پانی پر کوئی چیز ڈالی جائے تو جتنا اس کا وزن رہتا ہے اتنا وہ پانی کو ہٹاتا ہے پانی کو. یہ قاعدہ ہے, یہ قانون ہے, اللہ نے دیا ہوا ہے پانی کو. جی اگر یہ قانون نہ ہوتا, فرمایا گیا ان یشاء یسکن الريح فیظللن رواکد علی ظہرہ. جی اگر وہ چاہتا تو ہوا کو روک دیتا, ہوا کو ساکن کر دیتا. فیظللن رواکد علی ظہرہ, تو سطح آب کے اوپر ساری کی ساری کشتیاں کھڑی ہو جاتی, چلتی ہی نہیں ہو. گویا کہ ان کا چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے. جی کسی شاعر نے اچھا کہا ہے کہ سمندروں میں موافق ہوا چلاتا ہے, سمندروں میں موافق ہوا چلاتا ہے, جہاز خود نہیں چلتے, خدا چلاتا ہے. تو ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام ان یشاء یسکن الريح فیظللن رواکد علی ظہرہ. اور اس سورہ کریمہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں میں چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں. رب تعالیٰ کی مشیت کا ذکر 15 مرتبہ ہے. جی 15 ٹائمز ہے, 15 مرتبہ. یہ واحد سورہ ہے جس میں لفظ یشاء 15 مرتبہ آیا ہے. کیا مطلب ہوا؟ ایقنت ان المشیئۃ کلھا للہ وحدہ, کہ مشیت پوری کی پوری سب اللہ کی ہے. وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. ان یشاء, اگر وہ چاہے تو ایسا ہو جاتا. ان یشاء 15 مرتبہ ہے اس میں. اور 15 مرتبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یقین کرو کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. یہاں تو سمندروں کے بارے میں کہا گیا, یہاں وہ جو بابا سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے. دیکھیے نا, یہاں بھی وہی ہے. یہب لمن یشاء, یہاں کیا تھا؟ ان یشاء اس کے لیے 15 مرتبہ ہے. یہاں کیا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا, جسے چاہے بیٹی دے. اللہ. اور یہاں ہبہ ہے, ہبہ مینس گفٹ. جی گفٹ. اور جب بیٹی ملے یا بیٹا ملے تو چونکہ گفٹ ہے یہ اللہ کی طرف سے, لہذا جب گفٹ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ دیکھیے. اچھا, اور یہاں لڑکی کا تذکرہ پہلے گفٹ دینے میں. اللہ نے فرمایا میں گفٹ دے رہا ہوں, جس کو چاہتا ہوں اسے گفٹ دیتا ہوں. اور پہلے لڑکی کا تذکرہ کیا, حق اللہ ان تفتخر بہذا التکریم. لڑکی عورت جتنا فخر کرے اس آیت کریمہ پر, اس تکریم پر, اتنا کم ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب گفٹ دینے کی بات کہی اپنے بندوں سے تو گفٹ دینے میں سب سے پہلا تذکرہ عورت کا تذکرہ ہے. حق اللہ ان تفتخر بہذا التکریم. اللہ نے جو عورتوں کی تکریم کی ہے, اس تکریم کے اوپر عورتیں جتنا چاہے خوش ہو جائیں. جی اس لیے کہ اناث کا تذکرہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ جسے چاہے اللہ بیٹا دیتا ہے, جسے چاہے بیٹی دیتا. لا, جس کو چاہتا بیٹی دیتا ہے, جس کو چاہتا بیٹا دیتا ہے. بیٹی کا تذکرہ پہلے